بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، ہماری سیریل محمود غزنوی سے لے کر مغل اعظم تک اسلامی تاریخ کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری کا دور ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم پچھلی قسط میں پہنچے تھے لاہور، کھکھروں کا کما قلم کرنے کے لیے شہاب الدین غوری، سلطان شہاب الدین اور قطب الدین ایبک دونوں اپنے لشکروں کو لے کر کھکھروں پر حملہ آور ہوئے اور ان کی خوب سرکوبی کی۔ ان میں جو سرکش تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا، اور جنہوں نے اطاعت فرما برداری قبول کر لی انہیں معاف کر دیا گیا۔ اس طرح کھکھروں کو ان کے کیے کی خوب سزا ملی۔ اسی دور میں کھکھروں کے اندر جو مسلمان مبلغ اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے تھے، اس کی تبلیغ کی وجہ سے کھکھروں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا۔ کھکھروں کا سردار بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، اور اس نے اس مسلمان مبلغ سے پوچھا، اگر میں مسلمان اگر میں مذہب اسلام قبول کر کے سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوں تو وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ اس پر اس مبلغ نے کھکھروں کے سردار کو یقین دلایا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان تجھے اس حالت میں دیکھ کر بے حد خوش ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن علاقوں میں تم لوگ آباد ہو یہاں کی حکومت تمہارے سپرد کر دے۔ اس مبلغ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد کھکھروں کا سردار مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اس مبلغ نے اس ساری کیفیت کو ایک خط کے ذریعے سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ اس مبلغ کا یہ خط ملتے ہی سلطان شہاب الدین غوری نے ایک مرثا، کمر بند اور گراں بہا خلق کھکھروں کے سردار کے لیے بھجوائی اور اسے میں اپنے دربار میں طلب کیا۔ کھکھروں کا سردار سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا، اور سلطان شہاب الدین نے اس کے نام کوہستانی علاقوں کی فرما روائی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری سے مل کر وہ سردار لوٹا، اور اپنی قوم کے بڑے حصے کو اس نے اسلام کی طرف راغب کر لیا، لیکن تھوڑے بہت کھکھر اب بھی غیر مسلم اور غیر مہذب ہی رہے۔ کھکھروں کا معاملہ طے کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین نے تو اپنے لشکر کے ساتھ لاہور ہی میں قیام کیا، جبکہ قطب الدین ایبک جو لشکر لے کر آیا تھا اسے دہلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایبا کا معاملہ سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ایبا نے کہا کہ وہ دہلی کا رخ کرنا چاہتا ہے، تب سلطان نے ایبا اور کمار دیوی کو قطب الدین ایبک کے ساتھ دہلی جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز لاہور میں قیام کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کیا اور غزنی کا رخ کیا۔ 2 شعبان 602 ہجری کو سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے پڑاؤ کیا۔ جس مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، اس مقام کو برہیک کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہاں قیام کے دوسرے روز جس وقت سلطان شہاب الدین غوری کے خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، کیونکہ سلطان وہاں سے غزنی کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا، تو کچھ غیر مسلم کھکھر جن کی تعداد لگ بھگ 20 تھی، وہ سلطان کے لشکروں کے بھیس میں سلطان کے خیمہ گاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ چونکہ سلطان کے کھکھروں کی خوب سرکوبی کی تھی اور ان میں سے اکثر کو ہلکا بگوش اسلام کر دیا تھا، لہذا یہ غیر مسلم کھکھر سلطان سے نالاں اور خفا تھے، اور ہر صورت میں سلطان کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سلطان کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں گے۔ جس وقت سلطان کے لشکر کے خیمے اکھاڑے جا رہے تھے، وہ کھکھر شاہی خیمے کے قریب پہنچ گئے، اور ان میں سے ایک کھکھر آگے بڑھا، شاہی خیمے کے قریب گیا اور دربان کو خنجر مار کر اس نے زخمی کر دیا۔ دربان کے زخمی ہونے پر کھکھر ادھر ادھر پھٹ گئے، جبکہ سلطان شہاب الدین کی جس قدر محافظ تھے وہ اس زخمی دربان کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ اس موقع پر ان کھکھروں نے فائدہ اٹھایا اور سلطان کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت محافظ چونکہ سارے دربان کو سنبھالے ہوئے تھے،
سلطان کے پاس اس وقت صرف 2 ترک غلام تھے جو سلطان کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ککھر جو تعداد میں 20 تھے ایک دم خیمہ میں داخل ہو گئے۔ دونوں ترک غلام اور خود شہاب الدین ان کھکروں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے تھے کہ ان شفاق کھکروں نے حملہ آور ہو کر ترک غلاموں کے علاوہ سلطان شہاب الدین کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس حملے میں کہتے ہیں کہ سلطان کے جسم پر 22 زخم آئے تھے اور اس طرح یہ عظیم فرمانروا اس عالم فانی سے کوچ کر گیا۔ سلطان شہاب الدین نے لگ بھگ 35 برس تک حکومت کی۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی اس کی یادگار رہ گئی تھی۔ جس وقت سلطان کو قتل کر دیا گیا لشکر کی عجیب حالت تھی، تاہم اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کا ترک وزیر معید الملک سیدانی لشکر میں موجود تھا۔ اس نے لشکر کو سنبھالا اور سلطان کی لاش لے کر غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے جو ابھی زندہ تھی ایک عمارت بنوا دی تھی، چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری کی لاش غزنی لے جا کر بیٹی کے لیے بنوائی جانے والی عمارت میں ہی دفن کر دی گئی۔ سلطان جب اس عالم فانی سے کوچ کر گیا تو اس کے خزانے جوہرات نقدی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی دولت کا اندازہ مورخین اس سے لگاتے ہیں کہ اس وقت سلطان کے خزانے میں صرف 500 الماس موجود تھے۔ مورخین یہاں پہ لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین ہمیشہ شریعت کا پابند رہا اور عدل اور انصاف ہمیشہ شریعت کے مطابق کرتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مصداق ہی بنتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تھا میرے بعد 600 سے کچھ اوپر سال گزر جانے پر ایک مسلمان بادشاہ کی شہادت ہوگی، اسی سال قیامت کا پہلا نشان ظاہر ہوگا۔ سلطان شہاب الدین غوری سن 602 ہجری میں شہید ہوئے اور اسی سال چنگیز خان نے خروج کیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مورخین سلطان شہاب الدین غوری کو اسلام کا ایک مضبوط بند خیال کرتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ اس کی شہادت پر قیامت کا ایک اور درد مکمل ہو گیا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے پوری زندگی جد و جہد میں گزاری۔ اس کا گرمائی مرکز حکومت غزنی اور خراسان تھا، جبکہ سرمائی مرکز حکومت ہندوستان میں لاہور شہر تھا۔ تو دوستو سلطان شہاب الدین غوری کی یہ داستان یہیں پر رکتی ہے۔ تو دوستو ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آنے والے جو سلطان تھے جنہوں نے ہندوستان پر حکومت کی مسلمان، ان کو بتدریج ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔